اور اتنی دیر میں ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. اچھا جی، ہم پڑھ رہے ہیں سابقون الاولون، ان کے بارے میں۔ تین گروہ اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن ہم تم لوگوں کو تین گروہوں میں تقسیم کر دیں گے۔ ایک گروہ کا نام اللہ سبحانہ و تعالی نے رکھا کہ سابقون، اور آگے ان کا مقربون بھی کہا، اولون بھی کہا، اور ان کے لیے جو نعمتیں تھیں وہ بتائیں۔ اور پھر دوسرا گروہ جو تھا وہ اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے لوگ، جن کو اعمال نامہ اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ کے اندر دے گا، اور پھر ان کے لیے جو نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ انسینٹیو ہے تمہارے لیے کہ تم جنت کا راستہ اختیار کرنے کے لیے اچھے عمل کرو، اس لیے کہ یہ ساری نعمتیں ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس ہوں۔ اور تیسرا گروہ جو ہے وہ اللہ نے کہا کہ وہ اصحاب الشمال، یہ آیت نمبر 41 ہے، پڑھ چکے ہیں ہم۔ اور بائیں ہاتھ والے لوگ، ما اصحاب الشمال، کتنے بریکٹ میں آتا، کتنے برے ہوں گے یا کتنے برے ہیں۔ اس وقت چونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہیں کہ نہیں، تو لہذا قیامت کا ذکر ہے، کتنے برے ہوں گے بائیں ہاتھ والے لوگ۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو عذاب آئے گا، تکلیفیں آئیں گی، وہ بتا رہا ہے۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے فی سموم و حمیم۔ تو سموم کا کل ہم نے پڑھا تھا کہ باد سموم ہم کہتے ہیں، باد سموم جب بہت زیادہ لو آتی ہے گرمیوں کے اندر، جی اگر صحرا کے اندر ہوں تو پھر پتہ چلتا ہے، ورنہ لو ہمیں بھی پتہ ہے کہ جب جون جولائی کی گرمیاں بہت ساری ہوں گی تو ہم کہتے ہیں کہ بڑی گرم لو چل رہی ہے، ہم تو باہر نہیں نکل سکتے۔ جی جی ایسا ہی. ایسا ہوتا ہے نا۔ نہیں. ایک تو معنی سموم وہ ہو گیا۔ تو سموم کے معنی کیا ہے؟ سموم سام سے نکلا ہے، سام کہتے ہیں زہر کو، اور سموم وہ بھی ہے کہ جو ہمارے مسام ہوتے ہیں بدن کے اندر، مسام ہوتے ہیں نا، جی پورس، جی جسم کے اندر، جی جی تو بالکل. ہاں ان کے اندر جو چیز گرم طریقے سے داخل ہو جائے وہ بھی سموم ہے۔ تو یہ سارے اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے غلط کام نہیں کرنے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پہلے بتا رہا ہے کہ اگر مسلمانوں کے بھی وزن ہلکے ہوئے، 50% سے کم ہوئے، یہ عبداللہ کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ 50%، بھلے 49% بھی ہوئے، 48% بھی ہوئے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا ہے، 50% کرنے کے لیے یا 51% کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں کی سزا دینی ہے۔ اور بھائیو، جو جہنم ہے وہ کیا بتایا تھا، دنیا کی آگ سے کتنے گنا زیادہ ہے؟ 70 گنا. 70 گنا۔ اور دنیا کی آگ ہم عام آگ نہ سمجھیں کہ بھئی لکڑیاں جلا لی ہیں اور اس کے اوپر کھانا پکا لیا، اس کا درجہ حرارت بڑا کم ہوتا ہے، اس کو بھی اگر 70 سے ضرب دی جائے تو پھر بھی آدمی جل جاتا ہے۔ لیکن دنیا کی جو اس وقت گرم ترین چیزیں ہیں ان میں سے فرنس اگر دیکھیں گے جس کے اندر لوہا میلٹ کر دیتے ہیں تو اس کا ٹیمپریچر بڑا ہوتا ہے، اس سے زیادہ بھی ہیں ٹیمپریچر۔ تو دنیا کی بہرحال گرم ترین آگ، اس کو 70 کے ساتھ ملٹی پلائی کر لیں تو یہ بھائیو جہنم کی آگ بنتی ہے۔
تو اللہم اجرنا من النار، اے اللہ تعالی ہمیں آگ سے بچا لے۔ آمین۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ زہریلی ہوگی، تو ہم نے کہا کہ یہ جو بائیں ہاتھ والے لوگ ہیں وہ کہا تھا زہریلی گرم لو میں ہوں گے، اور یہ گرم لو کہاں سے بنے گی؟ یہ صرف ابھی جہنم کی آگ نہیں، اس کی صرف اوپر لو ہے کہ اس سے جو گرمی آئے گی وہ ہوا بنے گی۔ اور پھر کیا ہوگا کہ وہاں سے یہ لوگ پانی پینے کے لیے جائیں گے، جب پانی پینے کے لیے جائیں گے تو وہاں ہے وحمیم، اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، میں ہوں گے یہ ہم اپنے پاس سے لگا رہے ہیں اس لیے کہ مستقبل کا صیغہ ہے، اصحاب الشمال ہیں۔ اور وہاں سے یہ جو منظر بنتا ہے نا یہ بڑا دردناک قسم کا بنتا ہے۔ گرمی ہوگی تو آدمی کہاں بیٹھتا ہے گرمی کے اندر کہ کچھ سایہ مل جائے؟ جی 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 ایسا ہے یا نہیں ہے جی جی کہ یار گرمی ہے تو ہم کسی سائے کے اندر بیٹھیں؟ وہ دور سے دیکھیں گے گھنا سایہ ہوگا بہت سارا، لیکن جب وہاں جائیں گے تو وہ سراب ہوگا۔ سراب کیا ہوتا ہے جی؟ ایلیوژن ٹوکا انگلش کے اندر، جی نظر کا ایک فریب ہوگا، لیکن وہ کیا ہوگا؟ وَظِلٍّ من بلکہ من یحموم۔ تو میں نے بتایا تھا کہ یحموم جو ہے یہ مصدر ہے، اس کا مطلب کیا ہے یحموم کا؟ کیا بتایا تھا جی؟ گہرا دھواں، جی گاڑا، گاڑا سیاہ دھواں، یہ ہے یحموم۔ تو وہ جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ سایہ تو نہیں ہے، یہ تو بہت گاڑا سیاہ دھواں ہے، وہ اس کے اندر چلے جائیں گے وہاں۔ پھر عذاب، کیوں جی یہ بھی عذاب ہے نا؟ جی جی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لا بارد ولا کریم، دنیا کے اندر پھر ممکن ہے۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے ہمارے ہاں جب کیا کہیں گے سردیوں کے اندر ایک تو فاگ ہوتی ہے تو دوسری کیا تھی؟ سموگ۔ سموگ ہم کہتے تھے نا، سموگ آ گئی، جی وہ سموگ دھواں ہوتا ہے اور تھک ہوتا ہے، نیچے آ جاتا ہے اور اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں، بہت ساری پھیلتی ہیں نا۔ جی جی تو یہ دنیا کی ہے، وہ جہنم کے سے جو دھواں مطلب اٹھے گا وہ سیاہ دھواں، گاڑا سیاہ دھواں، دھوئیں کے سائے میں وہاں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ لا باردم، برد کہتے ہیں ٹھنڈک کو، بارد کہتے ہیں ٹھنڈی یا ٹھنڈا کرنے والی، سمجھ آ رہی ہے؟ جی ہاں تو لا باردن، نہ وہ ٹھنڈی ہوگا نہ وہ ٹھنڈی ہوگی، کیا ٹھنڈی؟ نہ وہ ٹھنڈا ہوگا، کر لیتے ہیں ذل سایہ۔ تو اگر دوبارہ کرنا ہے تو وہاں کا منظر نہ ٹھنڈک ہوگی ولا کریم، اور نہ ہی کوئی عزت افزائی ہوگی۔ یہ ترجمہ کر رہے ہیں ہم، ولا کریم کا ترجمہ جی، نہ ہی اور کوئی عزت افزائی اور نہ کوئی عزت افزائی۔ یہ مطلب عزت افزائی یہاں ایسے لگتا ہے کہ بھئی عزت افزائی کو بتانے کے لیے کہ وہ تو جنت کے اندر ہوگی، یہاں کوئی عزت افزائی نہیں ہوگی۔ یہی ہے، اور اس لیے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیپر آؤٹ کر دیا ہوا ہے کہ اتنے نمبر لوگے تو جہنم کے اندر جاؤ گے، 50% سے زیادہ لوگے تو پھر کیا ہے؟ جنت۔ اور اگر بہت اچھے اچھے ہوگے سابقون الاولون کی طرح مطلب کام کرو گے تو تھوڑے سے لوگ تم میں سے بھی سابقون الاولون کا جو بھی نعمتیں ہیں اس کے اندر جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ اب آگے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے اور یہ سننا ہے ذرا، اور پہلے پڑھ چکے ہیں ہم۔ انہم
بے شک وہ دائیں طرف والے لوگ، انہم کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ بائیں طرف، بے شک وہ بے شک وہ بائیں طرف والے ہاں لوگ، بے شک وہ، ہم اس کے ساتھ کرتے ہیں کہ بھی ضمیر کدھر جا رہی ہے تو اصحاب الشمال کی طرف جا رہی ہے، بے شک وہ بائیں طرف بائیں ہاتھ والے لوگ کانو تھے قبل ذالکا، وہ تھے، اس سے پہلے کیا تھے؟ مترفین کا ترجمہ کرنا ہے، ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے خوشحال، جی کیا پڑھا ہوا ہے؟ خوشحال، اب بھی ہم خوشحال ہی کریں گے، لیکن اس کے معنی دوسرے ہیں عربی کے اندر، وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ نعمتوں کے اندر جو پالا گیا انسان ہوتا ہے اس کو مترف کہتے ہیں، مترفین نہیں ہے، مترفین، ٹھیک ہے جی؟ تو ایک تو جی ترجمہ سر، تو یہ ہے کہ بے شک وہ کون؟ بائیں ہاتھ بائیں والے، ہاتھ بائیں بائیں ہاتھ ہاتھ والے، والے لوگ اس سے پہلے نعمتوں میں پالے گئے تھے، ایک تو ترجمہ یہ ہے جو ہم نے کیا ہوا ہے، بے شک وہ اس آخرت سے پہلے دنیا میں، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مترفین خوشحال تھے۔ اب جب خوشحالی آتی ہے تو بھائیو کرنا کیا چاہیے؟ اس خوشحالی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر، بالکل جی۔ آپ کے اوپر، میرے اوپر، مسلمانوں کے اوپر کوئی بھی ایسا حالات آ جاتے ہیں، خوشی آ جاتی ہے تو وہ خوشحالی ہے، نعمتیں آ جاتی ہیں خوشحالی ہے، گاڑیاں بڑی بڑی ہیں اور گھر ماشاءاللہ دے دیے اللہ تعالیٰ نے، جس سے دل خوش ہو گیا تو وہ خوشحال تھے۔ خوشحالی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کرنا، یہ ہے ایمان کا، ایمانداروں کا شیوا۔ اور جو شکر نہیں کرتا وہ کیا کرتا ہے؟ ناشکری کرتا ہے، بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو یہاں ان کا ذکر ہے کہ انہوں نے دنیا کے اندر شکر نہیں کیا تھا۔ اگلا بھی پڑھتے ہیں، دوبارہ آ رہا ہے وقانو، ترجمہ کیا ہوگا؟ وقانو، اور وہ اور تھے، وہ تھے، اور وہ تھے، کانا وہ تھا، کانو وہ تھے، جمع ہے، یسرون، ہماری زبان کا لفظ ہے اصرار کرنا، اور ضد کرنا، ڈٹے رہنا ایک ہی چیز پر، تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے یسرون، اصرار کرتے تھے، وہ اصرار کرتے تھے۔ اب جا نیا لفظ آ رہا ہے الہنس العظیم، ہنس کا ترجمہ ہم کریں گے بہت بڑا گناہ، ہنس کا مطلب ہی ہے گناہ، کون سا؟ بڑا، لیکن اس کے ساتھ عظیم بھی آ رہا ہے، لیکن ہنس کون سا گناہ ہوتا ہے یہ ذرا دیکھ لیں۔ ہنس وہ گناہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی قسم کھائی ہوئی ہو، کسی سے وعدہ کیا ہوا ہو، آپ اس وعدے کو توڑ کے بدعہدی کر دیتے ہیں تو اس کو ہنس کہتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ جی جی سر، اور وعدہ توڑنا گناہ ہے۔ اب ہم نے کون سا وعدہ کیا ہوا ہے وہ ہمیں پہلے پڑا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب روحوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی پشت میں سے نکالا اور ان سے ایک عہد لیا۔ یہ کون ساتھی بتائیں گے کیا وہ عہد ہے؟ الست بربکم، لست بربکم، بالکل ٹھیک ہے، ہم صرف تیرے ہی اللہ بات سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، پوچھا الست بربکم، کیا میں نہیں اے ہوں؟ روحو تم مجھے بتاؤ کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو بلا، اس وقت انہوں نے کہا ہاں۔ تو میں بتایا کرتا ہوں اور آپ کے ذہن میں بھی آئے گا کہ ہمیں تو وہ اس عہد کا کوئی پتہ نہیں، کیوں جی؟ جی، جی ہمارے تو ذہن میں کوئی عہد نہیں ہے وہ چیز۔ تو میں کہتا ہوں کہ وہ عہد تو چھوڑو، کیا مسلمان ہوتے ہیں ہم ہر نماز کے اندر ہم ایک کلمہ پڑھتے ہیں اور وہ کلمہ ہے تشہد کے اندر، ہر 2 رکعت کے بعد تشہد آتا ہے، ایسے ہی ہے؟ جی
تو ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ جی بالکل پڑھتے ہیں سر۔ بالکل پڑھتے ہیں۔ یہ تو مسلمانوں کے لیے۔ اب یہ ہے کہ کافر وہ کیا کریں گے؟ وہ تو نہیں پڑھتے نماز۔ ان کے لیے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے، مسلمان پیدا کیا ہے، اور حدیث مبارکہ ہے کہ یہ اس کے والدین ہیں جی، جو اس کو جی کیا کر دیتے ہیں، کوئی عیسائی نصرانی یا جی، نصرانی جی، کل یا عیسائی۔ یولد علی فطرہ جی، ہر ایک کو پیدا کیا جاتا ہے فطرت پر، تو اس کے والدین ہیں جو اسے کافر بنا دیتے ہیں، یا ماحول ہے جو اس کو کافر بنا دیتا ہے جی۔ تو اس کے اندر اختیار انسان کے پاس ہوتا ہے کہ وہ کافر نہ بنے۔ ہوگی بات یہ؟ جی اب جی یہ جی ہوگی کافروں کے لیے۔ یہاں ہنس سے مراد جو بیا ہے وہ ہنس العظیم کیا ہے؟ وہ ہے شرک۔ شرک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم۔ عظیم عظیم، شرک سا بہت بڑا ظلم ہے۔ تو وہ ہنس اور ظلم ایک ہی معنی کے اندر لے لیں تو یہ ہے کہ وہ بہت بڑے گناہ پر اصرار کرتے تھے۔ تو سب سے بڑا گناہ شرک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور اتنا بڑا ہے عبدالعہد اور عبداللہ بیٹا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے جی۔ جی جی وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور جس کے لیے وہ چاہے گا اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ بخش سکتا ہے، لیکن کس کو نہیں بخشے گا؟ مشرک کو شرک۔ شرک کرنے اور ایک اور میں بات بتا رہا ہوں، یہ چونکہ جگہ ایسی ہے، وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھائیو، ہم ان کی شفاعت چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ ضرور چاہتے ہیں، جان سے ضرور چاہتے چاہتے ہیں جی، بالکل۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں جناب لوگوں کو شفاعت کر کر کے لاتے جائیں گے، لاتے جائیں گے، لاتے جائیں گے، نکالتے جائیں گے اپنی امت کو جہنم میں سے۔ اللہ تعالیٰ، وہ لمبی حدیث ہے کہ ان کو سجدے میں لیکن وہ بھی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا، اجازت اللہ تعالیٰ سے لیں گے، سجدے کے اندر پڑھیں گے۔ سجدے کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ میں نے کون سے الفاظ کہنے ہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت میرے منہ کے اندر وہ الفاظ ڈال دے گا، اور وہ شفاعت کے اندر شفاعت والے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول پاک کو کہے گا کہ اب اٹھ، تم جو مانگتے ہو وہ مانگو، وہ تمہیں دیا جائے گا۔ یہ مختصر الفاظ ہیں۔ اب وہ کہیں گے کہ میری امت کے لوگ تو جہنم میں سے لے کے آئیں گے۔ ایک وقت وہ آ جائے گا کہ جب مالک ہے جہنم کا داروغہ جی، جو اس کی حفاظت کر رہا ہے، اس کا نام ہے مالک۔ کیا ہے جہنم کے جو سپرویژن کر رہا ہے، اس کا نام کیا ہے جی؟ مالک۔ مالک۔ اب مالک ان کو کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگ اس دنیا میں سے نکل گئے ہیں، لیکن وہ ہیں موجود جن کو قرآن مجید نے یا اللہ کے کلام نے روک لیا ہے، اور اس کے اندر جو شرک کرنے والے لوگ ہیں ان کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اب امت میں تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ وہ مسلمان بن کے بھی اگر شرک کرتے رہے ہوں گے تو اللہ نے ان کو بھی جہنم میں سے نہیں نکالنا۔ کیوں جی؟ جی اب اس کے لیے باقاعدہ آیت ہے، میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہی، مجھے لکھ کے لانی چاہیے تھی۔ بہرحال آپ یہاں تک پڑھیں، لیکن شرک سے بچنا ہے بھائیو۔ ٹھیک ہو گیا جی جی؟ انشاءاللہ۔ آپ پڑھتے ہیں جی انہم
इन्नहुम, तर्जमा मैं पढ़वा रहा हूँ घर पे। वो कि बेशक वो बेशक वो कौन, बाएं हाथ वाले वो बाएं हाथ वाले दाएं हाथ वाले लोग, बेशक वो दाएं हाथ वाले, बाएं बाएं हाथ हाथ वाले वाले लोग, बाएं हाथ बाएं हाथ वाले लोग, कानू कबला ज़ालिका, इससे पहले वो इससे पहले थे इससे पहले थे, मुतरफीन, बहुत खुशहाल बहुत खुशहाल। ठीक है जी, खुशहाली वाले, मीम है जी, तो खुशहाल, बहुत खुशहाल थे। ठीक है, वकानू, आगे अल्लाह ताला बता रहा है ला, और उन मुतरफीन के बारे में भी आप बता रहा है, वकानू युसिर्रून, और और वो वो इसरार करते थे और वो इसरार किया करते थे या इसरार करते थे, अलल हिंसिल अजीम, बहुत बहुत बड़े गुनाह बहुत बड़े गुनाह पर। ठीक है, ब्रैकेट में शिरक ज़हन में रख लें या लिख लें तो ठीक है, बहुत बड़े गुनाह पर। ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। अब ये है वो चीज कि जिसको न मानने से इंसान काफिर हो जाता है। वो क्या है कि आखिरत के वक़्त जब आखिरत होनी है, अल्लाह ने हमें दोबारा जिंदा करना है। मैं अब भी आप सब साथियों को कहूंगा, मुमकिन है किसी के ज़हन के किसी बहुत दूर के अपना कोने में ये बात हो कि यार समझ नहीं आती कि अल्लाह ताला कैसे दोबारा जिंदा करेगा। वैसे जिन्होंने पढ़ा हुआ है ये सारा, उनके ज़हन में तो बात नहीं आएगी जी। तो वकानु यकूलूना, और वो बाएं हाथ वाले लोग कहा करते थे, क्या कहते थे, आगे इन्वर्टेड कॉमाज हैं, आइज़ा, आइज़ा मितना, क्या जब मितना हम मर जाएंगे, वकुन्ना तुराबन, इज़ा आ गया है, रीजन में रखिएगा, इज़ा के बाद माजी आया है, ये जो ना इज़ा, ये इज़ा हमजा की शक्ल में आया है इज़ा। अब्दुल्ला समझ रहे हैं आप, व इज़ा कील लहुम, जी जी वो पढ़ा था ना, जब उनसे कहा जाए जाता है, तो यहाँ मुस्तकबिल में है जी। इज़ा मितना, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, और वो कहा करते थे कि क्या जब हम मितना मर जाएंगे, वकुन्ना तुराबन, और हम मिट्टी हो जाएंगे, तुराब मिट्टी को कहते हैं, कुन हो जाना, वकुन्ना और हो जाएंगे, तुराबन मिट्टी, व इज़ामन और हड्डियां जी, और हड्डियां हो जाएंगे, ऊपर से गोश्त खत्म होगा, हड्डियां भी बोसीदा होंगी। तो क्या कहते थे, आ इन्ना लमबऊसून, क्या बेशक हम यकीनन दोबारा उठाए जाने वाले हैं। मबऊसून, तो मबूसून का तर्जमा क्या कर रहे हैं दोबारा उठाए जाने वाले हैं जी, दोबारा उठाए जाने वाले। मैं कह रहा हूँ मीम की वजह से अपना जो तरीका है उसको, वरना तो क्या हम दोबारा उठाए जाएंगे, वो भी तर्जमा आप पढ़ेंगे क्या, वो अपने बारे में तो कह रहे हैं ना। फिर उनके ज़हन में आता है कि हमारे आबाओ अजदाद, जो हमारे दादा परदादा और उनके, वो तो और पुराने हैं, व आबाउनल अव्वलून, और हमारे पहले आबाओ अजदाद भी। सर ये आवा है आवा आबा जी, ठीक है, सॉरी मेरा नजर ऐसा मसला है, तो अल्लाह ताला माफ फरमाए मुझे, अल्लाह बाप ताला को रहम नेकियां दे बहुत सारी, और मुझे भी माफी दे। आबा आबा, हाँ, क्या हमारे आबाओ अजदाद भी अव्वलून, जो पहले थे। तो तर्जमा बनेगा, क्या क्या हमारे आबाओ, क्या हमारे पहले आबाओ अजदाद भी, यहां पढ़ते हैं अभी, करें जी, वकानु यकूलून, और वो कहा करते थे जी, और वो बाएं हाथ वाले लोग कहा करते थे, आइज़ा मितना, कि क्या क्या जब जब हम हम मर जाएंगे
کیا جب ہم مر جائیں گے وَكُنَّا تُرَابًا اور ہم مٹی مٹی ہو ہم جائیں گے، مٹی ہو اور جائیں ہم گے مٹی ہو جائیں گے وَعِظَامًا اور اور ہڈیاں ہو جائیں جائیں گے۔ گے، اور ہڈیاں ہو جائیں گے اِنَّا کیا کیا بے بے شک شک ہم ہم لا لا یقیناً یقیناً مبعوثون دوبارہ اٹھائے جانے والے جانے والے ہیں۔ دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں کیا 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 اور کیا؟ اب آباؤنا الاولون کیا اور ہمارے نہ بھلا ہمارے آباء و اجداد بھی کیا ہمارے پہلے آباء و اجداد بھی؟ اب اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، لیکن یہاں تک اپنے پروفیسر صاحب سے کہیں گے کہ وہ ذرا کریں ترجمہ، جی انہم بے الفاظ وہ شک وہ استعمال کریں جی۔ جی انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی۔ انہم بے شک وہ کانو تھے قبل ذالکا اس سے پہلے مترفین خوشحال، یعنی اس سے پہلے وہ خوشحال تھے، یعنی دنیا میں آخرت سے پہلے وہ لوگ خوشحال تھے۔ وکانو اور وہ تھے یسرون اصرار کرتے علی الحنس العظیم بہت بڑے گناہ پر، یعنی وہ بہت بڑے گناہ یعنی شرک پر اصرار کرتے تھے۔ وکانو یقولون اور وہ کہا کرتے تھے اذا متنا کیا جب ہم مر جائیں گے وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اور جب ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے آئنا تو کیا ہم بے شک مبعوثون پھر اٹھائے جانے والوں میں سے لمبعوثون یقیناً ہم اٹھائے جانے والوں میں سے ہیں۔ آبا آباؤنا الاولون تو کیا ہمارے پہلے آباء و اجداد بھی؟ چلیں جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی۔ سوالیہ نشان ہے یہاں، اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، زبردست، ان الاولین والآخرین بے شک پہلے بھی اور بعد اور بھی کیا آنے ہوگا والے اور پیچھے بعد آنے میں والے بھی، ٹھیک ہے، اور پیچھے آنے والے بھی لمجموعون یقیناً اکٹھے کیے جانے والے ہیں۔ کب؟ الی میقات ایک مقررہ وقت پر، یوم معلوم دن۔ تو ترجمہ بنے گا کہ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان الاولین والآخرین بے شک پہلے بھی اور بعد میں آنے والے بھی لمجموعون الی میقات یوم معلوم۔ اب میں ترجمہ آخر سے کرنے لگا ہوں کہ معلوم دن کے مقررہ وقت پر یقیناً جمع کیے جانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جی یوم معلوم سے کر رہے ہیں۔ یوم معلوم کا مطلب کیا ہے؟ معلوم دن معلوم دن۔ میقات کے معنی کیا ہے؟ مقررہ وقت مقررہ وقت۔ تو معلوم دن کے مقررہ وقت، یہ ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں نا، وہ دن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اب وہ دن کا کون سا وقت ہوگا؟ میقات صبح کے وقت ہوگا، دوپہر کو ہوگا، سپہر کو ہوگا، شام کو ہوگا، 24 آور میں کب؟ وہ تو ایک لمحہ ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو وہ سب اکٹھا کیے جانے والے ہیں۔ والے جی اب کریں ترجمہ اس کا، کون ساتھی کریں گے، اس لیے کہ اگلا پھر آ رہا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب قل ان جی ڈاکٹر، الاولین والآخرین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیں کہ بے شک پہلے بھی اور پیچھے آنے والے بھی لمجموعون الی میقات یوم معلوم، معلوم دن کے مقررہ وقت پر یقیناً اکٹھے کیے جانے والے ہیں۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ اور اگر آپ آخرین کے ساتھ لمجموعون کو ملانا چاہتے ہیں تو وہ بھی جملہ
بن سکتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے بے شک پہلے لوگ بھی اور بعد میں آنے والے بھی یقیناً جمع کیے جانے والے ہیں معلوم دن کے مقررہ وقت پر. یہ بنے گا جملہ. بالکل صحیح. اللہ تعالی کیسے پکار رہا ہے؟ ثم پھر انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجرۃ من زقوم ومالئون من من شجر من زقوم ومالئون منها البطون وشاربون علیہ من الحمیم وشاربون شرب الہیم. وقت ہمارے پاس اتنا ہی ہے، ہم پڑھتے ہیں جی. اللہ تعالیٰ ان کو ندا دے رہا ہے. ثم پھر انکم بے شک تم ایھا الضالون المکذبون اے گمراہو اور جھٹلانے والو. یہاں آگے حرف ندا کا سائن آئے گا. پھر بے شک تم اے گمراہو اور جھٹلانے والو. کس کو جھٹلانے والو؟ اللہ دوبارہ کو اٹھائے یا جانے آخرت کو. دوبارہ اٹھائے جانا جو ہے اس عقیدے کو جھٹلانے والو. لآکلون عبدالعہد ذکر ہے جیسے تھا نا قاتل فاعل جی فاتح، اس طریقے سے آکل اکلا کہتے ہیں کھانا، تو آکل کھانے والے والا اور واو نون ہے. لآکلون تم یقیناً کھانے والے ہو. کیا کھانے والے ہو؟ من شجر من زقوم. زقوم کہتے ہیں تھور کا درخت. تھور کے درخت میں سے زقوم ایسا درخت ہے جو جہنم کے اندر اس کی جڑیں ہیں، آگ کے اندر ہی وہ اگتا ہے. اور زقوم ہمارے مطلب کہ تھور کا جو درخت ہوتا ہے کڑوا، وہ کھانے والے ہو. فمالئون یہ بھی اس میں فاعل ہے. یملا کا مطلب ہوتا ہے بھرنا. ومالئون اور تم بھرنے والے ہو. منہل بطون اس سے، بطن کی جمع ہے بطون پیٹ، اور تم اس سے پیٹ بھرنے والے ہو. اب کھانے کے بعد پینا ہے. وشاربون علیہ اور فشاربون اور تم پینے والے ہو علیہ اس پر، اس زقوم پر. من الحمیم کھولتے ہوئے پانی میں سے یا کھولتا ہوا پانی. اور یہ کیسے پیو گے؟ وشاربون اور تم پینے والے ہو شرب الہیم. یہ لفظ نیا ہے. اور اس کو ہیم وہ اونٹ جس کو بیماری پیاس کی لگ جاتی ہے اور وہ پانی پیتا ہی جاتا ہے اور پیتے پیتے وہ مر جاتا ہے، تو وہ ہوتا ہے ہیم. ٹھیک ہے جی. تو ترجمہ ہوگا ہیم کا پیاس کی بیماری والے اونٹ. ہیم کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، پیاسا اونٹ اور ہے. پیاسا اونٹ ہے وہ کہ جس کو عام پیاس لگی ہوئی ہو. ہیم باقاعدہ مطلب بیماری ہے، پیاس کی بیماری. تو پیاس کی بیماری والے اونٹ کے شربن پینے کی طرح. جی تم، اب میں ترجمہ کرتا ہوں. وشاربون شرب الہیم اور تم پیاس کی بیماری والے اونٹ کی طرح، اونٹ کے پینے کی طرح پینے والے ہو. یہ تھوڑا سا مشکل ہے، اس کو دوبارہ دیکھیے گا، وقت کم ہے جی. ثم اوپر سے ترجمہ کریں جی. ثم پھر انکم بے شک تم ایھا الضالون المکذبون اے گمراہو اور جھٹلانے والو.
اے گمراہو اور جھٹلانے والو، جی، لآکلون، یقیناً تم کھانے والے ہو، یقیناً تم کھانے والے ہو، من شجر من زقوم، تھور کے درخت میں سے، تھور کے درخت میں سے، ہر ایک کھائے گا اتنا بڑا درخت، ومالئون، اور تم اور تم بھرنے والے ہو، فمالئون، اور تم بھرنے والے ہو، من حل بطون، اس درخت سے پیٹوں کو، اس سے اپنے پیٹوں کو، وشاربون، وشاربون، اور تم پینے والے ہو، پینے والے ہو، اور تو تم پینے والے ہو، علیہ، اس اس طور پر، جی، اس کھانے پر یا اس پر، من الحمیم، کھولتے ہوئے پانی میں سے، کھولتا ہوا پانی، جی، کھولتا ہوا پانی کہہ لیں، وشاربون، وشاربون، پیو تم گے، پینے والے ہو، تو تم پینے والے ہو۔ اب ہے شرب الحیم، پیاس کی بیماری والے اونٹ کے پینے کی طرح، پینے کی طرح، پینے کی طرح، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ پیتے جائیں گے، پھر مرنا تو وہاں ہے نہیں بہرحال، جی۔ اب کریں جی، 2 منٹ ہیں آپ کے پاس، کیسر بھائی پلیز۔ جی سر۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، بے شک وہ اس سے پہلے، اس کا ترجمہ کر دے وہ کون؟ جی، وہ بائیں ہاتھ والے اس سے پہلے خوشحال تھے یا خوشحال کیے جانے والے تھے، وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور وہ اصرار کرتے تھے بہت بڑے گناہ پر، وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ کہا کرتے تھے، أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کیا بھلا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا بے شک ہم یقیناً دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں، اب آباؤنا الاولون، کیا بھلا ہمارے پہلے باپ دادا بھی، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان الاولین والآخرین لمجموعون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ بے شک پہلے اور بعد میں آنے والے یقیناً جمع کیے جانے والے ہیں، الی میقات یوم معلوم، ایک معلوم دن کے مقررہ وقت کی طرف، یا معلوم دن کے مقررہ وقت پر، ثم ان ایھا انکم، الضالون، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر بے شک تم اے گمراہی کرنے والو اور جھٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم، یقیناً تم تھور کے درخت میں سے کھانے والے ہو، فمالئون منھا البطون، اور تم پیٹوں کو اس درخت سے بھرنے والے ہو، فشاربون علیہ، تو پھر اس پر پینے والے ہو، من الحمیم، کھولتا ہوا پانی یا کھولتے ہوئے پانی میں سے، فشاربون شرب الحیم، پھر تم پیاس کی بیماری والے اونٹ کے پینے کی طرح پینے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی۔ اللہ تعالیٰ یہ جو جتنا بھی نقشہ کھینچا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخرت اگر مستحضر رہے گی انسان کے ذہن میں تو انسان گناہوں سے بچتا رہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس دعا کے ساتھ ہم انشاءاللہ پرسوں ملیں گے، کل اتوار ہے، آرام کریں، اور پرسوں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔